बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 नवंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे आज की 4 अहम ख़बरों के हवाले से। वो इमरान खान से रिलेटेड भी हैं, नवाज़ शरीफ से रिलेटेड भी हैं, उमर शेख CCPO लाहौर से रिलेटेड भी हैं, और स्टील मिल का जो इस वक्त इशू बना हुआ है और जो नेशनल हाईवे पे धरना दिया हुआ है स्टील मिल के जो मुलाजमीन हैं, वो असल इशू क्या है और बिलावल ज़रदारी उसके ऊपर सियासत कर रहा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ये जो स्टील मिल के हवाले से जो फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूंगा, ये स्टील मिल में काम करने वाले मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों ने हमें दिए हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं नवाज शरीफ के हवाले से। साबिक चीफ जस्टिस जो इरशाद हसन खान, उन्होंने अपनी एक बुक है उनकी इरशाद नामा, एक किताब लिखी है इरशाद नामा, उसमें तज़किरा किया है और उसमें यह कहा है कि नवाज शरीफ जजेस को ब्रीफ केस भिजवा के अपनी हुकूमत बचाया करते थे, और उन्होंने वो जजेस के नाम लिखे हैं और बताया है कि क्वेटा में कैसे एक बेंच बना था, 11 रुकनी बेंच था और अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लेना था। नवाज शरीफ ने वहाँ पर ब्रीफ केस भिजवा के वो फ़ैसला अपने हक़ में करवाया और अपनी हुकूमत बचाई। ये है नवाज शरीफ का किरदार। आज पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शंस थे और वहाँ पर काफ़ी दोस्तों से बात हो रही थी, और हमारे एक दोस्त हैं जो हमारे परमानेंट व्यूअर भी हैं, उन्होंने भी आज मुझसे ये बात की है कि नवाज शरीफ ने क्या किया है। मैं समझता हूँ जो दो प्रोफेशन है, एक जुडिशरी का और एक जो वकालत है, नवाज शरीफ ने इन दो प्रोफेशंस का बेड़ा गर्क कर दिया है। इस वक्त ये अपने ज़वाल के जो है वो धाने पर खड़े हैं, और जो आप समझ लें कि जुडिशरी की जो हालत है वहाँ पर इन्होंने अपनी मनमानियाँ की, वहाँ पर इन्होंने अपनी मर्ज़ी के लोगों को लेकर आए, अपनी मर्ज़ी के लोगों को रखा, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाए, ब्रीफ केस कल्चर, वो सारी चीज़ें आप जानते हैं। और ये पिछले दौर तक क्योंकि जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वहाँ पर एक निज़ाम आ गया है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, लेकिन जो सियासी तकर्रियाँ हैं, जो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहे हैं या नून लीग के साथ रहे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट का जज जब अपॉइंट किया जाता है तो वो डायरेक्ट जो है वो लिए जाते हैं वकला से, और बहुत थोड़े हैं जो नीचे से डिस्ट्रिक्ट जजेस से ऊपर आते हैं। तो अपनी मर्जी के लोग इन्होंने लगाए पिछले कितने अरसा। और फिर हमारी जो बार एसोसिएशंस हैं और बार काउंसिल्स हैं, उनको इतना इन्होंने जो है वो गंदा कर दिया है, ब्लैक कर दिया है कि वहाँ पर अब जो प्रोफेशनल आदमी है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। एक जो इलेक्शन है वो करोड़ों रुपए का है, और अब तो मैं करोड़ों कह रहा हूँ, वो ये भी थोड़ा लफ्ज़ होगा, अरबों रुपए लगते हैं कोई बार का नुमाइंदा इलेक्शन जीतता है। लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, नीचे छोटी बार एसोसिएशंस में क्योंकि थोड़े जो है वो एरिया होता है तो वहाँ कम पैसे लगते हैं, लेकिन वो एक आम प्रोफेशनल वकील जो मेहनत करके और जो ये देखता है कि कौन सा केस ठीक है जिसको मैं लूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या मैं वो ये समझता है कि मैं किसी जालिम का साथ नहीं दे रहा। बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं अभी भी इस दुनिया में और इस प्रोफेशन में भी, कि जो आज भी केस आता है तो पहले उसको देखते हैं कि क्या मैं कहीं जालिम की मदद तो नहीं कर रहा, क्या जिसकी मैं मदद कर रहा हूँ क्या वो वाकई वो उसका कोई राइट बनता है। जब उसका कोई राइट बनता होता है तो जो उसकी जो ईमानदारी से जो उसकी फ़ीस बनती होती है वो लेता है और वो केस लड़ता है। ऐसे लोग तो आज भी मौजूद हैं, लेकिन वो आप समझें कि आपको वो आप एक जो हमारे प्रोफेशन में तो बहुत थोड़े रह गए हैं और आपको जो है वो ढूंढने पड़ते हैं। नवाज शरीफ ने इन दो प्रोफेशंस का बेड़ा गर्क किया है, और आप देखें शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत होती है, उसके ऊपर पाकिस्तान बार कौंसिल भी लाइन लगा के खड़ी होती है अपनी हाज़िरी लगवाने के लिए, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बगैर फीसों के भी खड़े होते हैं सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए। तो ये चीज़ें जो बार एसोसिएशंस थी, एक वक्त था जिनका पॉजिटिव कल्चर था। पाकिस्तान बनने से पहले हर साल जो एक जमहूरी तरीके से इलेक्शंस हुआ करते थे, और आज तक एक दफ़ा भी उनके इलेक्शंस जो है वो पोस्टपोन नहीं हुए या उनके इलेक्शन जो है वो एक साल रुके नहीं हैं। तो ये एक जमहूरी कल्चर था, लेकिन बदकिस्मती से उसको गलीज़ किया है नवाज शरीफ ने, और वो आज कौम खमियाजा भुगत रही है कि जो हमारी बार एसोसिएशंस का जो बिहेवियर है उससे भी पूरी कौम जानती है क्या हालात हैं, और जो हमारी जुडिशरी के हालात हैं। और वो अरशद मलिक जैसी वीडियोस आपने देखी हैं कि वो सारा कुछ क्या हो रहा है, या माजी में हम देखते हैं कि मलक कजूम जैसे जजेस गुजरे हैं, या जो आप इरशाद नामा में जस्टिस इरशाद खान बता रहे हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं इमरान खान साहब ने आज इंटरव्यू दिया है और उन्होंने दो तीन चीज़ें
بہت ساری چیزیں اپنی سنی ہوں گی، دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ جہانگیر ترین کے حوالے سے انہوں نے کھل کے یہ کہا ہے کہ جہانگیر ترین ہماری پارٹی میں تھے، اس وقت وہ پارٹی میں نہیں ہیں یا ان کے پاس عہدہ نہیں ہے، ہماری ایک اچھی دوستی تھی، لیکن کیونکہ وہ مافیا کا حصہ بنے ہوئے تھے، ابھی ان کے خلاف تحقیقات چل رہی ہے، مقدمہ درج ہو چکا ہے، اور ان کو اگر سزا ہوتی ہے اور ان کے خلاف جرم ثابت ہو جاتا ہے تو وہ اپنی سزا بھگتیں گے۔ صرف یہ کہ وہ میرے دوست ہیں اس لیے ان کو نہیں بخشا جائے گا۔ اور ہماری پارٹی میں انہوں نے کہا کہ اگر ہماری حکومت میں کوئی ایسا کرتا ہے تو میں آئی بی کے ذریعے ان کی انویسٹیگیشن کرواتا ہوں اور ان کے خلاف میں کارروائی کرواتا ہوں۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں عاصم سلیم باجوہ کے حوالے سے، عاصم سلیم باجوہ اگر گلٹی ہیں تو کوئی ایک بندہ چلا جاتا، کہیں جا کے درخواست تو دیتا، کوئی چلا جاتا نیب میں، شریف خاندان ایک جا کے درخواست دے دیتا، وہ آ کے میڈیا کو دکھاتا کہ ہم نے درخواست دے دی، اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے اوپر انکوائری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ زرداری خاندان ایک درخواست دے دیتا، اور نہیں تو یہ ہائی کورٹ کسی میں چلے جاتے اور ہائی کورٹ میں جا کے درخواست دیتے۔ یہ صرف کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ جھوٹے ہیں اور ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور جس بندے کے بارے میں یہ ایلیگیشنز لگا رہے ہیں وہ حق اور سچ پر ہے، اور وہ سی پیک کو لے کے جا رہا ہے ایسی ترقی پر کہ جو اب ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ اور ساتھ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ میرے دور میں صرف شہباز شریف کے اوپر کیسز بنے ہیں، جو نواز شریف ہے، اسحاق ڈار ہے، ان کے بچے تو پہلے بھاگے ہوئے تھے اس حکومت سے پہلے، 2 دفعہ آصف زرداری جیل میں رہے نواز شریف کی وجہ سے اور اس کی حکومت میں، ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے اپنی حکومتوں میں کیسز بنائے ہیں۔ ہماری حکومت میں کیس بنا شہباز شریف کے اوپر جو وہ بھگت رہے ہیں، تو وہ یہ کہنا کہ ہم نے کیسز بنوائے ہیں، ان کے کرتوت ایسے تھے کہ ان کے خلاف کیسز یہ ایک دوسرے کے اوپر پہلے ہی بنا کر آئے تھے۔ اب دوسرا ایک مسئلہ ہے اسٹیل مل کا، اور اس کے اوپر بلاول زرداری جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اس وقت سیاست جو اسٹیل مل کا معاملہ ہے، اسٹیل مل میں کیونکہ 40% پہلے وہاں پر جو کام تھا وہ ختم ہو چکا تھا، 2015 میں نون لیگ نے ویسے بند کر دی، 2015 سے لے کے آج تک تنخواہیں مل رہی ہیں لیکن وہاں پر کام نہیں ہے، اور اس کے بارے میں جو وفاقی حکومت نے آج دی ہیں، کیونکہ یہ سیاسی بھرتیاں تھیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا عروج رہا ہے، وہاں کی جو اسٹیل مل کی یونین ہے وہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں کتنی بدماشی چلا کرتی تھی، اور وہاں پر کیا ہوتا تھا، ٹوٹل 9500 ملازمین ہیں اور ان کی تنخواہ کی مد میں ایک مہینے کا 75 کروڑ روپے جا رہا ہے عوام کے۔ اب دیکھو حکومت کہاں سے دیتی ہے، میرے ٹیکس کے پیسے ہیں، آپ کے ٹیکس کے پیسے ہیں، یہ عوام کے پیسہ ہے جو 75 کروڑ ہر مہینے کا جا رہا ہے، اور 2015 سے بند پڑی ہے، اور یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ آپ نے یہ 2015 سے بند رکھی ہوئی ہے تو آپ نے اس چیز کی تنخواہیں کیوں دے رہے ہیں، اور سپریم کورٹ نے کہا تھا اس کا کوئی لاہ عمل بنایا جائے، اور سپریم کورٹ کے کہنے کے بعد لاہ عمل بنایا ہے، اور 9500 میں سے 4500 جو ملازمین ہیں ان کو برطرف کر کے ان کو واجبات دیے جا رہے ہیں، جو کہ 23 لاکھ پر امپلائی جو ہے وہ ایک ملازم کو 23 لاکھ روپے دیا جا رہا ہے، اور کیونکہ پہلے ہی یہ جو اسٹیل مل ہے یہ خسارے میں ہے، 230 ارب روپے کا قرضہ دینا ہے، اور جو ٹوٹل جو پراپرٹی ہے 19,000 ایکڑ کی زمین ہے اسٹیل مل کی، جس میں 1300 ایکڑ لیز پر حکومت دے رہی ہے، اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ جو پینشنرز ہیں ان کے واجبات بھی کلیئر کر دیے ہیں، جو لوگ ملازم تھے ان کو ہم گھر بھیج رہے ہیں تو ویسے نہیں بھیج رہے، 23 لاکھ روپے دے رہے ہیں، چلو وہ اپنا چھوٹا موٹا کاروبار کریں گے۔ اب کب تک، اگر سٹیل مل نہیں چلتی تو کیا یہ 50 سال حکومت ہر مہینے 75 کروڑ روپے دیتی رہے گی؟ تو یہ پاسبل نہیں ہے، اور کسی نے تو سٹینڈ لینی تھی۔ آج بلاول زرداری اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں، تو بلاول زرداری سے کو پوچھے کہ سٹیل مل کا بیڑا غرق آپ لوگوں نے کیا ہے، نواز شریف نے اپنا اتفاق کا سریہ اور جو لوہا ہے وہ بیچنے کے لیے سٹیل مل کا بیڑا غرق کیا، پاکستان پیپلز پارٹی نے اور آصف زرداری نے اپنے لوگوں کو وہاں پر نوازا، ایم کیو ایم وہاں پر اپنا کام کرتی رہی، اور آج یہ کہتے ہیں کہ جو اسٹیل مل ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ زیادتی ہے۔ تو خدا کا خوف کریں، وہ کام کریں جو ہونے والا ہو، جو کام آپ چاہتے ہیں وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے، اور یہ ہمارے اسٹیل مل کے بھائیوں کو سوچنا ہوگا کہ اگر سٹیل مل نہیں چلتی تو یہ کب تک حکومت کے اوپر بوجھ رہیں گے۔ وہ اپنا چھوٹا موٹا کاروبار کریں، کیونکہ الٹیمیٹلی بوجھ عام آدمی کے اوپر آنا ہے اور اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ عمر شیخ سی سی پی او لاہور، جیسا کہ میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں عمر شیخ کے حوالے سے اور ان کی جو کارکردگی ہے لاہور میں،
اب انہوں نے ایک اور کام کیا ہے. ہمیشہ کیا ہوتا تھا کہ محرر کی چینجنگ ہے، ایک تھانے سے دوسرے تھانے میں محرر ایک بڑی اہم پوسٹ ہوتی ہے تھانے میں، وہ اس کو چینج کیا کرتے تھے ایس پیز وغیرہ. اس کے بعد جو ایس ایچ اوز کے ڈی ایس پیز کے تبادلے تھے وہ ڈی آئی جیز کر دیا کرتے تھے. اب یہاں پر کیونکہ مسئلہ یہ تھا، یہ اپنی مرضی سے جہاں پر ان کو شریف مافیا کی طرف سے آج بھی اشارہ آتا تھا، یہ اس بندے کو ایس ایچ او کو وہاں لگاتے تھے، ڈی ایس پی کو وہاں لگاتے تھے، اور سی سی پی او لاہور ایک بندے کو کام دیتا تھا، وہاں اگلے دن ٹرانسفر ہو جاتا تھا، ان کی مرضی کا ایس ایچ او آ جاتا تھا. جہاں پر وہ قبضہ مافیا کے خلاف کام کرنا ہوتا تھا وہاں قبضہ مافیا کا جاننے والا پولیس ایس ایچ او آ جاتا تھا اور وہ کام نہیں کرنے دیتے تھے. سی سی پی او کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی، سی سی پی او نے سارے تبادلے اور اس کے سارے اختیارات اپنے پاس رکھ لیے ہیں. اب محرر کا تبادلہ ہوگا لاہور کے تھانوں میں، وہ بھی عمر شیخ خود کرے گا، ایس ایچ او اور ڈی ایس پی کا ہوگا وہ بھی خود کرے گا. اور اب دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں مافیا کی جو ہے وہ بڑے بڑے گروہ پائے جاتے ہیں یا ان کے بڑے بڑے اڈے ہیں جہاں وہ اپنی مرضی کے ایس ایچ او اور ڈی ایس پیز لگواتے تھے، اب وہ سلسلہ بند ہوگا. اور عمر شیخ نے جو اس قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ لاہور کو جو ہے ان سارے جرائم سے پاک کریں گے، وہ اپنا وعدہ پورا کرنے کی طرف جا رہے ہیں، وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں. آج سارا دن جو ہمارا لفافہ میڈیا ہے عمر شیخ کے اوپر انہوں نے تنقید کی ہے کہ وہ فرعون بن کر بیٹھ گیا ہے، سارے اختیارات اپنے پاس رکھ لیے ہیں. وہ جو ایک شہر کا افسر ہے اس کے پاس سارے اختیارات ہیں. جب سوال اس سے پوچھا جاتا ہے لاہور میں کچھ بھی ہوتا ہے تو اگر اس کو اختیار بھی ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں اس نے ایس ایچ او تعینات کرنا ہے وہ وہاں پہ ہو اور وہ مافیا کے خلاف کام کرے، تاکہ یہ جو مافیا کلچر ہے لاہور سے یہ ختم ہو. تو ان سارے معاملات میں جو بھی ڈیٹیل ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.